جو اس طرح کی مجلسوں میں آتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، میرے بھائیوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جملہ سامعین، جملہ سامعات اور اسی طرح منتظمین حضرات، سبھی کے وہ نوجوان جنہوں نے اس طرح کا عزم کیا ہے، اس طرح کا ارادہ کیا ہے، یاد رکھیے ایسے نیک طبیعت لوگ اس زمانے میں بڑی قلت ہے، بڑا بحران ہے۔ آج سرفرے لوگ آپ کو مل جائیں گے، ناچنے گانے والے لوگ، عیاشی کرنے والے لوگ، شراب کی مجلس منعقد کرنے والے لوگ اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کی کو یاد کرنے والے لوگ، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے والے لوگ، ان کی سیرت کو سمجھنے والے اور ان کے کردار کو جاننے والے لوگ آج اس زمانے میں خال خال ہیں، بہت کمیاب ہے میرے بھائیوں۔ خیر، تمام لوگ جنہوں نے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، میں تہہ دل سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کیا جائے گا، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، سماج کے مسائل، معاشرے کے مسائل اور جو برائیاں آج مسلمانوں کے اندر در آئی ہیں اور مسلمانوں کے سماج کے اندر پنپ رہی ہیں اور جڑ پکڑ رہی ہیں، ان موضوعات پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو نصیحت کیا کریں، آپ لوگوں کو نصیحت کیا کریں، یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اور کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب آپ نصیحت کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بجھائیں گے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے، آپ اپنی باتوں کو رکھیں گے، احادیث کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر کہ مومنین، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنین وہی ہیں، مومن لوگ وہی ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ان کا دل پگھل جاتا ہے، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں بڑے ہی مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سن لو۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو اللہ کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ہے۔ ہمیں سننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو ہر معاملے میں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، یا یہ کہ معاملات، یا یہ کہ ہماری تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ آج دیکھیں، افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے عقائد کو دیکھتے ہیں، آج مسلمان جو کہتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ماننے والے ہیں، آج ایسے
بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے عقیدے کے اندر نقص پایا جاتا ہے، خلل پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا اقرار بھی کریں گے، اس کلمے کا اقرار بھی کرتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ میرے بھائیوں، کیا کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر وہ مومن ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کی نبوت اور رسالت کو ماننے والا ہوگا، تو ہر حال میں عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی کرے گا، چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو یا ایک بڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے وجود کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد میرے بھائیوں ایک اللہ کی عبادت ہے۔ آج مسلمان بے شمار اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، نظر و نیاز کیا جاتا ہے، چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سچا اور پکا مسلمان کبھی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کر سکتا، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر کر ایک مسلمان دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ اس کا یقین اور اعتماد اس کلمے پر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو۔ تو عقیدے کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نماز کا معاملہ اسلام کا دوسرا جو رکن ہے، آج مجھے خوشی ہوئی جب مجھے یہ بتلایا گیا کہ سپری کے نوجوانوں میں بڑا انقلاب آ رہا ہے، بڑا بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے، ان کا رجحان تیزی سے نماز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دل باغ باغ ہو گیا، دل سے دعا نکلی ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے نوجوان مردوں کے لیے، نوجوان عورتوں کے لیے اور بوڑھے لوگوں کے لیے جو نماز سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ایک مومن یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ کے اندر یہ داخل ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کرے، تمام معاملات میں اور تمام عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت میرے بھائیوں نماز کا ہے، نماز کا ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے نوجوان مردوں، اے نوجوان عورتوں، اے عام مسلمانوں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ آپ دیکھیں کہ نماز کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جو ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہیں، بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں جا رہا ہوں، اب دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن میری نصیحت کو یاد رکھنا، کبھی نماز سے غافل نہ ہونا، کبھی نماز سے دور نہ ہونا۔ آج چلے جائیں، آپ سبھی کے اندر رہتے ہیں، یا کہ میں جس بستی میں رہتا ہوں اس بستی میں چلے جائیں، تمام بستیوں کا معاملہ میرے بھائیوں نماز کے معاملے میں بہت ہی بدتر ہے۔ آج عالیشان مسجدیں بنا دی جاتی ہیں، لاکھوں کی مسجدیں، کروڑوں کی مسجدیں بن کر تیار ہو جاتی ہیں، رنگ اور روغن سے مسجدیں ظاہری اعتبار سے چمک رہی ہوتی ہیں، دمک رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ مسجد نمازیوں سے خالی ہوتی ہے،
وہ مسجد نمازیوں سے خالی ہوتی ہے. آپ چلے جائیں عشاء کی نماز میں, فجر کی نماز میں ایسی بستی ہوگی, ہزاروں کی تعداد ہوگی, لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ 5, 7, 10, 15, اس سے زیادہ تعداد فجر کی نماز میں نہیں ہوتی ہے. اور یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں, اللہ کے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا, کبھی نماز سے غافل نہیں ہو سکتا, کبھی مسجد سے دور نہیں ہو سکتا. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اے مسلمانوں آؤ نماز کی طرف, اے مومنوں آؤ نماز کی طرف, اے عبداللہ میاں, عبد الرحمن میاں آؤ نماز کی طرف, نماز تمہارے اوپر واجب ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف. اگر تم نماز پڑھو گے دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی, آخرت کی بھی کامیابی نصیب ہو جائے گی, دنیا کا بھی شراب سے دور ہو جائے گا, آخرت کی برائی بھی آپ کو لائق نہیں ہوگی. یہ مؤذن 5 وقت یہ آواز لگاتا ہے. مؤذن کیا کہتا ہے آج بیشتر مسلمان اس کو سمجھتے بھی نہیں. نماز کے اذان کے کلمات اس کا معنی اور مفہوم بھی ہم نہیں سمجھتے. اتنی تعلیم سے اور دینی تعلیم سے میرے بھائیوں ہم دور ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی مومن ہوگا, مسلمان ہوگا, اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا, نماز کا وہ پابند ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور آج ہم اپنی ٹھنڈک کو اپنے سے دور کیے ہوئے. اللہ کے نبی کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی, جب کوئی مصیبت آتی تھی, بڑا حادثہ رونما ہوتا تھا, اللہ کے نبی کہاں جاتے تھے؟ مسجد جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز پڑھو تمہیں چین ملے گا, سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. آج مسلمان نوجوان کہاں چین تلاش کر رہا ہے, کہاں سکون تلاش کر رہا ہے؟ ہر بچے کے پاس میرے بھائیوں موبائل ہے. یہ موبائل ہے. 12 سال کا نوجوان آپ کو ملے گا, 18 سال کا ملے گا, 20 سال کا ملے گا. ہمارا معاشرہ فاسد ہو رہا ہے, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. میں نوجوان باپ سے, جو والدین, جو سرپرست ہیں, ان سے کہنا چاہتا ہوں, جو مائیں ہیں ان سے مخاطب ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں کا ہر آدمی نگہبان ہے, ذمہ دار ہے, اور اپنے آپ میں مکھیا ہے, لیڈر ہے, قائد ہے, سرپنچ ہے, اور اس سے پوچھا جائے گا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کا بیٹا اگر روزہ نہیں رکھتا ہے, عاقل و بالغ ہو چکا ہے, آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کا بیٹا زناکاری کرتا ہے, عیاشی کرتا ہے, بدمعاشی کرتا ہے, چوری چماری ڈکیتی کرتا ہے, آپ بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی گرفت کرنے والا ہے, آپ سے محاسبہ کرے گا. اور اگر آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا نشہ استعمال کرتا ہے, میرے بھائیوں عجیب معاملہ ہے نوجوان بستیوں کا. اللہ کے نبی نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ کل مسکر حرام ما اسکر کثیر فقلیل حرام. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر نشاور چیز حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے. آپ سروے کر لیجیے, چلے جائیے, آپ اپنی بستی ہی کا جائزہ لے لیجئے, دیکھیے کتنے نوجوان آپ کو شرابی مل جائیں, نشہ استعمال کرنے والے, چرس اور بھانگ اور افیم کا استعمال کرنے والے, نشہ کی سوئی لینے والے, نشہ کا ٹیبلٹ کھانے والے آپ کو مل جائیں گے. ذمہ دار کون ہے؟ یہ ذمہ دار علماء کرام نہیں ہے, یہ علماء کا طبقہ نہیں ہے. ان کا کام نصیحت کر دینا ہے, صحیح راستہ بتلا دینا ہے, اچھا راستہ بتلا دینا ہے.
جواب دے وہ ہے جس کی وہ اولاد ہے، جس کا وہ بیٹا ہے، جس کی وہ بیٹی ہے۔ اگر بیٹی کے اندر ننگا پن ہے، اس کے اندر اگر بے حیائی ہے، آج مسلم بیگمات کو دیکھ لیں، مسلم نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لیں، چھوڑیے شادی کے مواقع پر جو ننگا پن کا اظہار ہوتا ہے اور جو بے حیائی ہوتی ہے شادیوں کے اندر، چھوڑیے۔ آپ عید کے موقع پہ دیکھ لیجئے، بقرعید کے موقع پہ دیکھ لیجئے کہ جو عورتیں نکلتی ہیں اپنے گھروں سے، جو لڑکیاں نکلتی ہیں اپنے گھروں سے، کبھی کبھار بازار جاتے ہوئے دیکھ لیجئے۔ آج بے شمار تعداد میں ہماری خواتین جن کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، گھر۔ عورتیں، قرآن نے کہا وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن نے کہا میرے بھائیوں، اللہ نے کہا عورتوں کی رہائش اور عورتوں کا ٹھکانہ، عورتوں کا مسکن گھروں کو قرار دیا گیا، اور گھر میں رہنے ہی میں عزت ہے اور ان کی آبرو کی حفاظت ہے۔ لیکن آج بلا کسی ضرورت کے ہماری عورتیں بازار جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا ایک حدیث کے اندر سن لیجئے، کہا خیر بقاء الدنیا مساجدها، کہ دنیا کی سب سے بہتر جگہ کہاں ہے؟ مسجد۔ جو مسجدیں آج ویران ہے، مردوں سے بھی خالی، عورتوں سے بھی خالی، اور اللہ کے نبی نے کہا وَشَرُّ الْبِقَاءِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین جگہ۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہے، پچ پکڑی بازار چلے جاتے ہیں، ڈھاکہ بازار چلے جاتے ہیں، بیرگریاں چلے جا رہے ہیں، متیاری چلے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے بھائی؟ دل نہیں لگ رہا ہے۔ من بہلانے اور طبیعت کو خوش کرنے کے لیے بازار کا رخ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ اگر طبیعت چاہتے خوش ہو جائے، آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ مسجد جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے مسجد کو سب سے بہترین جگہ قرار دیا، اور بازار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مبغوض اور سب سے بدترین جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ آج ہمارے مرد حضرات بھی بلا ضرورت کے بازار میں جا کر گفتگو کرتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، بلا ضرورت کے جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا ہے۔ خیر، اسی طرح جو بھی اسلام کے فرائض ہیں، ان فرائض میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول حبیب علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کا بھی حکم دیا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم شادی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زکوٰۃ نہیں دے رہے، اگر ہم حج کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج نہیں کر رہے، یاد رکھیے ہماری وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسی وجہ سے صلو کما رأیتمونی وصلی، اے میرے صحابہ تم اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز میں بھی سنت کا التزام لازم ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ میں حج کو جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ تاکہ تم حج کا طریقہ سیکھ لو۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ ایک ہاتھ میں ہمارے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو اور دوسرے ہاتھ میں ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ احادیث نبویہ ہونی چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہو، یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اگر دین کی بات آئے، ایک مومن
سب سے پہلے اگر کوئی دلیل تلاش کرتا ہے قرآن کریم کی دلیل تلاش کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرتا ہے۔ دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، میرے بعد بھی علماء کرام ہیں، بہت ساری چیزوں کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اے میری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ہمیں یہ حکم دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو تمہیں دے تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن امور سے جن چیزوں سے منع کرے، ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ بلا پشو پیش کیے ہوئے لیتا اور لال نہ کہے ہوئے اسے مان لے میرے بھائیوں۔ اور آگے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اگر تم رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کرتے تو ہوشیار ہو جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر لو گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کہ حکم کی پامالی کر لو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پامالی کر لو گے، جب آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قبر کا وقت ہوگا، اب کہاں بھاگ سکو گے؟ بھاگنے کے سارے دروازے میرے بھائیوں بند ہوں گے اور کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ملے گا۔ آپ کا بیٹا نہیں بچا پائے گا، آپ کی بیٹی نہیں بچا پائے گی، آپ کی بیوی نہیں بچا پائے گی، آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں بچا پائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹا سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بیٹی باپ سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے بھاگے گا۔ ایسا وقت ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم کامیاب ہو جائیں، نجات حاصل کر لیں، میرے بھائیوں آپ کی اور ہماری زندگی کا خلاصہ اللہ کی کتاب پر عمل ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں دو تین مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا کتنا جذبہ پایا جاتا تھا اور کیسا شوق تھا، جو آج مسلمانوں کی زندگی سے وہ شوق فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہم قرآن سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، اس طرح کے پروگراموں میں ہم اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سنتے ہیں، چند منٹوں کے لیے اثر ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام کی کیفیتیں نہیں تھی، جو سنتے تھے عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں عمر بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چھوٹے بچے تھے، یہ عمر بن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ ان کے سامنے ہے تو پلیٹ میں کبھی ادھر ہاتھ لے جا رہے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ لے جا رہے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے، بچوں کا تو چھوڑیے، بڑے لوگ جو 18 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے لوگ ہیں لیکن کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، کیسے کھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پلیٹ میں ادھر ادھر چھوٹے بچے تھے، ہاتھ لے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کہا کہ ابو سلمہ، عمر بن ابو سلمہ، جب کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، اور اس کھانے کو کھاؤ جو تم سے قریب ہو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بتلائے۔ یہ عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی تو اس کے بعد کبھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کی مخالفت
نہیں کی، جب بھی کھاتا بسم اللہ کر کے کھاتا، اپنی طرف سے کھاتا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، ایک مشہور صحابی ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، ایک مرتبہ یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز ان کو لگائی، متنبہ کیا، اور بڑے ناراض، بڑے غصے میں ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں آواز سمجھ نہ سکا کس کی آواز ہے۔ جب قریب ہوئے تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کہا، نصیحت کی، اے ابو مسعود بدری آپ کیوں مار رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ طاقتور ہے اور محاسبہ کرنے والا ہے۔ جیسے یہ نصیحت انہوں نے سنی، اپنے غلام کو آزاد کر دیا، ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اسلام کی جن تعلیمات کو سنتے تھے، عمل کرتے تھے، یہ جذبہ آج مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، یہ جذبہ آج مفقود ہے۔ ہم سنتے سب ہیں لیکن عمل میرے بھائیوں نہیں کرتے۔ تیسری مثال دیکھیں، مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما تھے، اور وہیں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ کہہ رہے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ آ رہے تھے، دروازے پہ تھے، دیکھیے سنت رسول کی اتباع اور پیروی کا جذبہ، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے، دروازے پہ ہیں، وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود آگے تشریف لے آؤ۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، ان کا تعامل تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے، یعنی شریعت کی معلومات اس وقت نہیں تھی، اور سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، اور حالانکہ سونے کی انگوٹھی پہنا مردوں کے لیے کیا ہے؟ سونے کے زیورات استعمال کرنا حرام ہے، لیکن آج مسلمانوں کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جب کوئی شادی ہوتی ہے، لڑکا کو سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، لڑکا کو سونے کی گھڑی دی جاتی ہے، سونے کا قلم دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیو، حرام ہے، حرام۔ یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، منع کیا، اور کہا کہ جو مرد سونے کا زیور استعمال کرتے ہیں، انگوٹھی استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا انگارہ ہوگا۔ صحابی رسول فوراً سنتے ہیں، سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب چلے جاتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ تم اسے اٹھا لو اور بیچ لو اور پیسہ حاصل کر لو۔ بھائی، پہننا نہ حرام ہے، بیچ تو سکتے ہو، لیکن جذبہ دیکھیے اللہ کے رسول کی اتباع کا، پیروی کیا، شریعت کی تعلیم پر عمل کرنے کا۔ کہا اس صحابی رسول نے جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہو، ان کے سامنے میں نے پھینک دیا ہو، میں اسے کبھی دوبارہ استعمال کر سکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد اختلاف ہوا صحابہ کرام کے مابین، اللہ کے رسول کو کہاں دفن کیا جائے، کہاں دفن کیا جائے۔ اب سے بتلایا گیا کہ انبیاء جہاں مرتے ہیں، وفات پاتے ہیں، وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ آج ہماری صفوں میں اختلاف ہے، انتشار ہے، اور ہمارا شیرازہ منتشر ہے۔ میرے بھائی، قرآن پڑھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے، اختلاف کو حل کرنا ہو، قرآن کو سامنے رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھو، اختلاف دور ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے صحابہ کرام اپنے مسائل میں جو اختلاف ہوتے تھے، اس اختلاف کو دور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، خلیفہ کون بنے گا،
خلیفہ کون بنے گا، مختلف قسم کے دعوے ہونے لگے، مختلف قسم کی آرا آنے لگی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی اتباع رسول کے جذبے کو سلام کیجئے اور عبرت اور نصیحت حاصل کیجئے، سبق حاصل کیجئے۔ آج کی اس اجلاس کا یہ آپ ہم سبق لے کر جائیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے قرآن پر عمل کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے حدیث پر عمل کرتے رہیں گے، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، ہماری عبادت قرآن کے مطابق ہوگی، ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہوگا، ہماری زندگی میں نماز ہوگی، ہماری زندگی میں حلال امور ہوگا، ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رمق ہوگی اور روشنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا جب اختلاف ہوا خلیفہ کون بنے گا، صحابہ نے حدیثیں سنائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے الائمۃ من قریش، الائمۃ من قریش، کہ اگر کوئی امیر ہوگا، کوئی امام ہوگا تو وہ قریش کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، جب حدیث آ جائے، جب قرآن آ جائے، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، چودھری ہو، چاہے جو بھی مکھیا ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بڑے سے بڑے کی بات ایک طرف اور قرآن حدیث کی بات سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب کی باتوں پر مقدم ہونا چاہیے۔ یہی طریقہ یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا، یہی طریقہ تابعین اعظام کا تھا، یہی طریقہ فقہاء کرام کا تھا، یہی طریقہ ہمارے اسلاف کرام کا تھا، اور اسی طریقے میں ہمارے لیے نجات ہے، دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑتے ہیں ہر طرف پشیمانی ہے، دنیا میں بھی آپ پریشان ہوں گے، آخرت میں بھی پریشان ہوں گے۔ اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا نام میرے بھائیوں دین اور شریعت نہیں ہے۔ جو بھی قرآن حدیث کے مطابق ہو وہی دین اور شریعت ہے، اور اسی پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا جذبہ پیدا کر دے، اپنے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت کا جذبہ پیدا کر دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر قائم و دائم رہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہو، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔